بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اس آیت میں شکر کرنے کا جو ذکر فرمایا، وہ فرمایا کہ اے بندو تم ہمیں یاد کرو، ہم تمہیں یاد کریں. اور پھر آگے ارشاد فرمایا اور ہماری نعمتوں کا شکر کرو اور انکار نہ کرو. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: اے ابو ہریرہ، قرآن پڑھنا سیکھو، پھر اسے اوروں کو سکھاؤ، اور یہ کام ہمیشہ زندگی بھر کرتے رہو. پھر اگر تم اس حال میں مر گئے تو آسمان سے ملائک ہمیشہ تمہاری خاک اور قبر کی زیارت کرنے اس کثرت سے آتے رہیں گے جیسے مسلمان خانہ کعبے کی زیارت کرنے بکثرت جاتے ہیں. خانہ کعبے کی خاک کو زیارت گاہ اہل اسلام بنایا، مسلمان حافظ قرآن کی خاک کو زیارت گاہ ملائک بنایا، کیونکہ کعبہ بنا ہے خلیل کی اور مومن حافظ قرآن کا لقب مسکن ہے رب جلیل کا. کعبہ قیامت کے قریب ڈھایا جائے گا. مشکات شریف کی حدیث میں ہے، دارمی حدیث میں ہے، ایک حبشی غلام قیامت کے قریب پتھر کعبے کا ڈھا کر الگ کرے گا. قرآن مجید کے قریب آسمان پر اٹھایا جائے گا. قرآن مجید قیامت کے قریب آسمان پر اٹھا لیا جائے گا. کعبہ گرانے والا ایک حبشی غلام ہوگا. قرآن مجید کو اٹھا کر لے جانے والے افسر ملائک ہوں گے، جبرائیل امین ہوں گے. کعبے کی حفاظت ابابیل نے کی، قرآن کی حفاظت خود رب جلیل نے کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم خود اس کی نگہبانی اور حفاظت کریں گے. بس جو فرق ابابیل اور رب جلیل میں ہے وہی فرق قرآن اور کعبہ خلیل میں ہے. قرآن مجید کے نزدیک سارے زمین، قرآن مجید خدا کے نزدیک سارے زمین ساتوں آسمان کی مخلوق سے زیادہ پیارا ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا گویا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں واعظ فرما رہے ہیں. جو شخص قرآن مجید سن رہا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ سن رہا ہے. جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے وہ حضور رب العالمین سے ہم کلامی اور باتیں کر رہا ہے. پڑھنے والے، عمل کرنے والے قرآن مجید کے قیامت کی تپتی دھوپ میں رحمت الہی کے سائے میں انبیاء اور مرسلین کے پاس بیٹھے ہوں گے، جبکہ سوائے مولا کے سائے کے وہاں کہیں سایہ نہ ہوگا. قرآن مجید کے خادم دنیا میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رہے، حشر کے دن نبیوں کے ساتھ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جبکہ ساری مخلوق اس دن سخت گرمی اور دھوپ میں تپتی ہوگی. حضرت سلیمان روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو دنیا کی 10 برس کی گرمی اور تیزی کے برابر تیزی اور گرمی دی جائے گی.
نہ وہاں برابر ہوگا مقام، نہ درخت کا سایہ اور نہ کوئی صاحبہ، نہ شاہی چھتر، نہ تن پر لباس، لقدق میدان قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ ایک ہموار چٹیل میدان ہوگا، پھر سورج سروں کے قریب موجود ہوگا، کہیں نام کو بھی سایہ کا نام اور نشان نہ ہوگا، مگر اہل قرآن ایمان والوں کو قدرت کاملہ سے اسے میدان میں اسی دھوپ میں خشک سایہ عطا کیا جائے گا، محض اس کی قدرت اور رحمت کا سایہ ہوگا، ورنہ کوئی شے سایہ دار نہ ہوگی۔ مسلمانوں، قدرت الہی، رحمت غیر متناہی جس کا برتاؤ قیامت میں اہل ایمان سے ہوگا، اس کا ظہور بہت سی دفعہ بہت سے موقعوں پر دنیا میں بھی ہو چکا ہے۔ معلم التنظیم میں لکھا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان نازل ہوا تو اس قدر پانی زمین پر چڑھ آیا کہ بلند سے بلند پہاڑ کی چوٹی پر 40 گز پانی اونچا چڑھ گیا، جس کو رب العالمین اپنے کلام میں فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملنا على ذات ألواح ودسر۔ دوسرے ہم نے کھول دیے دروازے آسمان کے نہایت زور سے پانی گرنے کے لیے اور جاری کر دیے زمین کے چشمے، پھر زمین سے پانی بلند ہوا اور ابر سے پانی گرنا شروع ہوا یہاں تک کہ زمین کا پانی ابر سے جا ملا اور یہ کل درمیانی میدان پانی سے بھر گیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں نے بذریعہ کشتی نجات پائی، باقی کل کافر قوم غرق ہوئی۔ روح البیان میں لکھا ہے کہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بڑھیا ضعیفہ بڑی عمر والی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائی تھی۔ طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام اسے بلانا اور کشتی میں بٹھانا بھول گئے۔ تھوڑے عرصے میں پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا اور آپ کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ حق تعالی شانہ نے اس بڑھیا ضعیفہ کو بغیر کشتی اتنے بڑے سمندر میں زندہ سلامت رکھا اور ایک قطرہ پانی کا اس بڑھیا کے چھپر میں نہ پہنچا۔ وہ ایسے طوفان میں نہایت امن سے اپنے گھر میں بیٹھی رہی۔ جب نوح علیہ السلام کا طوفان فر ہوا اور دنیا سے عذاب الہی کا پانی کا چشمہ خشک ہوا، نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اترے۔ اس وقت آپ کو وہ بڑھیا یاد آئی، بہت افسوس ہوا، بہت افسوس کیا کہ ایک ایمان والی بڑھیا مر گئی۔ تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں وہ ضعیفہ رہا کرتی تھی، دیکھا کہ اس کا چھپر سالم کھڑا ہے، وہ مکان اندر سے خشک پڑا ہے، طوفان کا نام و نشان وہاں تک نہیں آیا۔ آپ کی صورت دیکھ کر وہ بڑھیا بولنے لگی، عرض کرنے لگی اے نوح، شاید اس وقت طوفان کی خبر دینے آئے ہو، اچھا بتاؤ کب وہ طوفان آئے گا؟ آپ سن کر ہنسے، فرمایا اللہ کی بندی، وہ طوفان دنیا میں 6 ماہ رہ کر اور جہاں کو غرق اور تباہ کر کے چلا گیا۔ اب کیسا طوفان؟ اے ضعیفہ، تجھے طوفان کی خبر نہیں ہوئی؟ عرض کیا کہ یا حضرت، میں طوفان کے آنے کا برابر انتظار کر رہی ہوں، میرا گھر بدستور خشک پڑا رہا، میں نہیں جانتی کہ طوفان کیسا ہوتا ہے، میں نے تو آپ کی تشریف لانے سے یہ جانا کہ آپ مجھے لینے اور کشتی پر سوار کرنے کے لیے آئے ہیں، شاید طوفان آتا ہوگا۔ فرمایا کہ خدا نے تیرے لیے تیرا گھر نجات کی کشتی بنایا، لوگوں نے نوح کی کشتی میں طوفان سے نجات پائی اور تو نے صبح کی کشتی میں طوفان سے نجات پائی۔ یہ واقعہ نمونہ قیامت کا تھا، دنیا بھر کا پانی میں ڈوب کر مر گئے، بڑے مستحکم عمارتیں اور قلعے گر گئے، لاکھوں درخت زمین کے جڑ سے اکھڑ گئے، مگر مسلمان بڑھیا کا چھپر اور اس کا کچا سا گھر اس سمندر میں بدستور قائم رہا۔
رہا، ہاتھی اور گھوڑے زبردست سے زبردست مخلوق مر گئی، مگر ایک کمزور عورت زندہ سلامت رہی۔ یہ قیامت کا نمونہ ہے اور اس قدرت کا نشان ہے۔ وہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اس طوفان سے کوئی نجات نہ پائے گا مگر جس کو خدا نجات دے۔ کسی کو کشتی میں نجات دی، کسی کو گھر میں آرام سے بٹھا کر وہی اس کے لیے نجات بھیج دی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔